مولانا میرا پہلا سوال آپ سے ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ یقیناً صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں جو بھرپور محبت تھی اور جو پیار تھا، ذرا ناظرین کو اس کی کچھ تھوڑی سی ذرا تفصیلات فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحابہ کرام کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں یا اہل بیت عظام کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا صدقہ ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے اور سراپا دوسروں کے لیے رحمت بنے، شفقت بنے، محبت بنے، پیار بنے، تو صحابہ اور اہل بیت عظام یہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ جدا جدا تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپس میں ایک جان کی طرح تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی کہ اہل بیت عظام ہیں کون؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے گھرانے کو کائنات کا سب سے مبارک اور پاکیزہ گھرانہ فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ازواجہ امہاتہم۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام کی جتنی آل اولاد ہے، چونکہ اولاد جتنی بھی ہوتی ہے وہ ماں کے تابع ہوتی ہے، تو وہ بھی سارے موجود ہیں۔ تو آپس میں صحابہ کرام ان ہستیوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور رشتہ داریوں کی جو آپ نے بات فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں شروع کروں گا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی تھے، بے شک ان کی زوجہ محترمہ تھی اسماء بنت عمیس۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ شادی فرمائی، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ یعنی پہلے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے دوسرے بھائی کے ساتھ شادی، ان کے انتقال اور شہادت کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، چنانچہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، اور فرمایا میں اللہ کی قسم یہ نسبت لینا چاہتا ہوں کہ میں بھی آقا کریم علیہ السلام کا داماد ہوں، ان کے گھرانے کے ساتھ میری بھی نسبت طے ہو جائے۔ ایسے ہی فقہ جعفریہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے اہل الرائے میں سے بھی تھے، اہل رائے میں سے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو اپنا پیچھے جو مقرر فرما کے جاتے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ جیسے علی المرتضیٰ فرمائیں گے وہی فیصلہ ہوگا، اور بلکہ جب شورا آپس میں بیٹھتی تھی تو سب سے آخر میں حضرت علی بیٹھے ہوتے تھے، تو اکثر ان کی رائے پہ ہی فیصلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ تاثر کیوں ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے الگ الگ تھے؟ یہ ایک تاثر، کیا یہ ایک تاثر اس معاشرے میں کیا بویا گیا ہے؟ کیا یہ تاثر اس بات کی بنیاد ہے کہ آج جو اہل تشیع فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت فرقے سے الگ سمجھتا ہے، یا اہل سنت والجماعت فرقہ جو ہے یہ اہل تشیع سے اپنے آپ کو، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو سارے آپس میں ایسے تھے جیسے ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کو جیسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ رب کعبہ کی قسم صحابہ اور اہل بیت عظام یوں تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں، الا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا۔ بڑی لمبی حدیث ہے معجم الکبیر کی، جس کا مفہوم یہ ہے، اے لوگوں کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو پوری انسانیت میں جن کے نانا اور نانی سب سے افضل، وہ کون سی ہستیاں ہیں
کہ جن کے ماں باپ کائنات میں سب سے افضل وہ کون سی ہستی ہیں، جن کی پھوپھی اور چچا کائنات میں سب سے افضل وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی ہر نسبت سب سے افضل، اور آخر میں فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ دو شہزادے حسن اور حسین ہیں، جدتہما فی الجنہ، ان کے نانا نانے بھی جنتی، خالاتہما جنہ، ان کی پھوپھیاں خالائیں بھی جنتی، خالہما فی الجنہ، ان کے ماموں قاسم اور جو تھے وہ بھی سارے جنتی، اباہما فی الجنہ، ان کے ماں باپ بھی جنتی، ہمل فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنتی، من احبہما فی الجنہ، اور رب کعبہ کی قسم جو دل سے ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی۔ عجیب اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے آئے اور آ کے کہا یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے، تو نیچے تو رہا کہ بیٹا بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا کہ لوگوں بات میں کروں گا، زیارت تم ان کی کرو گے۔ اور اماں فاطمہ سے پوچھا گیا کہ آقا کے انتقال کے بعد آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ پیار کس نے دیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد جیسے وہ آتے جاتے ان بچوں کا پوچھتے تھے، سب سے زیادہ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دی۔